بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے ذہن میں اس کا گمان ہوا۔ جنت کی حور اگر آسمان سے زمین کی طرف جھانکے تو تمام آسمان اس کی چمک سے روشن ہو جائے، پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے۔ اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی آسمان اور زمین کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائقہ فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چراغ۔ اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام زمین آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے جس کے متعلق کسی روایت میں نہیں، البتہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے وسیع ہے۔ اگر ایک شخص گھوڑے پر تیز رفتار چلتا رہے تو جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے بڑے ہیں، ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز رفتار گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی۔ بھیڑ اتنی زیادہ ہوگی، کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا۔ جنتی اتنے رش میں جنت میں داخل ہوں گے، جنتیوں کی بھیڑ کی وجہ سے دروازے چڑچڑائیں گے۔ اس میں قسم قسم کے جوہر اور محل ہیں، اتنے صاف و شفاف ہیں کہ باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹیں اور خشک گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ زمین زعفران کی، کنکریٹ کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت عدن ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک یاقوت سرخ کی ہے۔ گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میٹر ہوگی۔ جنت میں 4 دریا، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جا رہی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ جنت میں پاک شراب ہے جس سے کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ جس کھانے کو کھانے کا خیال ذہن میں آئے گا فوراً مل جائے گا۔ جس جانور کے گوشت کی خواہش ہوگی اسی وقت بنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا، ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ جنت کو ان کے پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے کوزے وہاں واپس چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کی میل اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار اور فرد بخش سینہ آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی اجازت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے سانس کی طرح سے تسبیح اور تکبیر جاری ہوں گی۔ ہر شخص کے سراہنے کم از کم 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں مختلف قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھائے گا اتنی ہی لذت بڑھتی جائے گی۔
ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے، نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرے گروہ کے چہرے روشن ستارہ کی مانند ہو گئے۔ جنتیوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ملیں گی جنہوں نے 70 لباس پہنے ہوں گے۔ پھر ان کے لباسوں سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آنے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن کر دے۔ جنت کا کپڑا اگر دنیا میں پہنا جائے، جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کی تاب نہ لا سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے، اس کے تھوک کی وجہ سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوکے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جنتی کے سرہانے 2 حوریں جنتی گانا سنائیں گی۔ ان کا گانا اللہ کی حمد و ثنا ہوگا۔ ان کی آواز ایسی ہوگی جو کہ مخلوق نے نہ سنی ہوگی، اور وہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کو جو ہمارا اور ہم اس کی ہیں۔ سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کی کہیں بال نہیں ہوں گے، سب کی داڑھی ہوگی، سب عمر سے 30 برس کے معلوم ہوں گے، سرمگئی آنکھیں ہوں گی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خدام اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے جن کے ادنا موتی ہوں گے جو مشرق و مغرب کو روشن کر دیں۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار کے برابر مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و اجل کی زیارت کریں، اور عرش ایسے ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور خدا کا دیدار ایسے صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، وہ سب ایسی حالت میں ہو جائیں گے، ابر ان پر چھا جائے گا اور ان پر خوشگوار اور خوشبو برسائے گا۔ ایسی خوشبو ہوگی کہ ان لوگوں نے ایسی خوشبو پہلے نہ سونگھی ہوگی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہے لے لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ان کی شیاہ ایسی ہوں گی جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنی ہوں گی۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی، آپ واپس آئے، آپ کا حسن و جمال اس سے زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار کا دیدار انہیں نصیب ہوا۔ جنتی جب آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کے گھوڑے ان پر سوار ہو کر جہاں جانا ہوگا جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات، بیویاں، تخت، خدام 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہر صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آئے کچھ اور چاہتے ہو تم؟ تو عرض کریں گے کہ ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں جگہ دی۔ اس وقت وہ پردہ جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو انہیں دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز
نہیں ملے گی۔ وہ جی بھر کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔